السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ پروگرام خبر سے باخبر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی علی اوسط اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسن جبار۔ ناظرین، آج روز کی طریقے جو پروگرام کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم روزانہ جو ہے وہ یقیناً خبروں کو جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں، جو مختلف اخبارات کی جو چیدہ خبریں ہوتی ہیں ان کو جو ہے زیر بحث لاتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو تمام اخبارات کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک خاص طور پہ اگر آپ کہہ لیں کہ ایک ہیڈ لائن جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ تمام اخبارات میں دیکھی گئی ہے، وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ NRO نہیں دوں گا۔ اور بالخصوص انہوں نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہ کہ صرف قطر کی طرف سے بلکہ دیگر عرب ممالک کی طرف سے تاحال جو ہے وہ کسی نے نواز شریف صاحب کے لیے NRO کی گزارش یا سفارش جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ علی اوسط صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں امیر قطر کا دورہ اور اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کا یہ بیان، اور بالخصوص مطلب اس کو اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو اس بیان کی یا اس حد تک ڈیفینسو بیانات کی حکومت کی طرف سے بارہا جو ایک روش دیکھی جا رہی ہے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ یہ امیر قطر کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسٹیٹمنٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے، کہ خاص کر امیر قطر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک اتنا بڑا ایک لائف لائن جسے آپ کہہ لیں کہ وہ آکسیجن فراہم کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، اور وہ معاہدہ سائن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اور مختلف سیکٹرز کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ناظرین کو یاد ہو کہ جب فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے اوپر جب پاناما گیٹ کا جو وہ اسکینڈل جب وہ چل رہا تھا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی منی ٹریل کے لیے وہ امیر قطر کا، قطری شہزادے کا وہ ایک لیٹر لا کے دیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ لیٹر ہے، یہ پیسے ہمارے پاس اور یہاں پر آئے، اور یہ ہماری پاس پوری منی ٹریل موجود ہے اور ہمارے پاس ہر چیز کی پروف موجود ہے ریٹن کے اندر۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہاں پہ جیل، یہاں پر اپنا جوڈیشری کے اندر یہاں پر ڈسکس ہو رہا تھا کہ امیر قطر کو یا قطری شہزادہ جس کا نام نہیں جانتے ہم کہ وہ خط کس کا تھا، صرف یہ تھا کہ قطری شہزادہ، وہ اس کو پاکستان آنا چاہیے اور ٹیسٹیفائی کرنا چاہیے اپنے اس کے سامنے، جوڈیشری کے سامنے، کہ ہاں یہ جو خطوط ہے یا یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر میری بھی اس کے اندر انویسٹمنٹ شامل ہے۔ یہاں تک تو بات اگر آپ ناظرین کو صرف یاد دہانی کے لیے یہاں تک میں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر بہرحال میاں صاحب کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈی سیٹڈ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر مختلف کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ امیر قطر آتے ہیں یہاں پر، وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کسی کے ذہن کے اندر نہیں ہے، نہ کسی نے کبھی ذکر کیا، نہ پوزیشن ابھی تک میں نے تو جو اخبارات پڑھے ہیں اس کے اندر مجھے کہیں سے نہیں ملا کہ کہیں سے کسی نے باوسوس ذرائع سے کہا ہو، کوئی ایسی بات کہی ہو کہ امیر قطر یہاں پر آئے ہوں NRO کے لیے۔ خود ہی خان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پوری خبر کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ترکی نے بھی، طیب اردگان نے بھی مجھ سے آج تک اس کے لیے نہیں مانگا ہے میاں صاحب کے لیے NRO، اور امیر قطر جو ہے وہ صرف ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ وہ یہاں پر آ کے ایک اکنامیکل پراسپیرٹی کے حوالے سے یہاں پر جو ٹریٹی سائن کریں۔ اس کا ان کے وزٹ کا جو انڈر جسے آپ کہہ لیں کہ انڈر دا ٹیبل کسی قسم کی کوئی ایسی ڈسکشن نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن خود خان صاحب نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے کر ایک پنڈورا باکس کھولا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر، اور یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی کوئی NRO ہو گیا ہے نواز شریف کے حوالے سے یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس کا جو پنڈورا باکس ہے اس کا صحیح معنوں میں جواب ہمیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا۔ حسن، میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ خاص طور پہ نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کریں، نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ قربت جو ہے وہ ماضی میں دیکھنے میں آئی ہے نواز شریف صاحب کی اور مشرق وسطی میں جو ممالک ہیں ان کے درمیان، خصوصاً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ قربت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی دیکھنے میں آئی تھی۔ تو یقیناً یہ بنیاد بنی کہ جب قطری خط کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کافی حد تک آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک
کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ موجود ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ قیاس آرائیاں جو ہے وہ شروع کی گئیں کہ قطری شہزادے جو ہے وہ یا امیر قطر جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس تمام ٹریٹی کے ساتھ ساتھ یا اکانومیکل جو معاہدے ہیں یا مشرق وسطیٰ میں اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک سمپیتھیٹک رول جو ہے وہ نواز شریف کے لیے جو ہے وہ بالکل ادا کریں گے۔ تو یہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان کا اس طریقے سے بیان آنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، جو آپ سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں اس وزٹ کے بعد جو مختلف چیزیں وائرل ہوتی رہی ہیں، پکچرز ہیں جس کے اندر جو باڈی لینگویج ہے اس کے نیچے مختلف کیپشنز لوگ دیکھ کر مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، جن باتوں کو ہم قیاس آرائیاں کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کا مختلف انداز سے اظہار کیا ہے کہ پی ایم عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں اور قطری شیخ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تمام قیاس آرائیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، آج جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو شہباز شریف خاندان ہے، کل این آر او کے حوالے سے جہاں ان کا سخت بیان آیا ہے، اس کے بعد جو نون لیگ کی طرف سے بیانات آئے ہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا ہے، جہاں پر انہوں نے بہت مدلل انداز میں یہ بات پیش کی ہے کہ جی ہم یہ سابقہ حکومتوں کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے کہ وہ نیب قوانین کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکیں، موجودہ حکومت کچھ کرے۔ پھر اس پہ وہ بار بار یہ چیخ چیخ کر ایوان میں کہتے رہے، اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ سیاسی درجہ حرارت کو کم کریں گے تو ملک کے اندر سیاسی عمل جو ہے وہ چل سکے گا۔ بظاہر اپوزیشن کھل کر یہ بات کہتی ہے کہ وہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے، لیکن بیانات مستقل جو بیانیاں ان کی طرف سے سامنے آتا ہے اس میں اس طرح سے یہ بار بار دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیگوسیشن پر آئیں۔ اس کے بعد کل پھر اس شہباز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اپوزیشن مطلب کی کوشش کرے کہ جو بجٹ منظور نہ ہونے دے، اور آج اخبارات کے اندر جو خبریں شائع ہوئی ہیں کہ مستقبل میں کیا لاہم اختیار کیا جائے گا، لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ سارا سینیریو اس کے اندر پھر ان سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وفود کا بھی ایک غیر حتمی سا پلان بھی جاری کیا کہ کون کس کی نمائندگی کرے گا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی شرکت متوقع ہے لیکن یقینی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ شہباز شریف کے سے جو کل سوالات کیے گئے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ شریف خاندان کے حوالے سے جو تقسیم کی بات آ رہی ہے، جو ماضی میں اس گزشتہ چند دنوں کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اور ساری جو باتیں ہوتی رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ 30 سال سے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور 3 بار کی وزیر اعظم کو جیل میں رکھا گیا، مطلب یہ ان کا اپنی طرف سے موقف ہے اور اپنی پلاننگ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب کو جو وہ 3 قائمہ کمیٹیوں کا جو ہے وہ ممبر بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں، کہیں پر کوئی قدم آگے ہے، کوئی پیچھے ہے۔ اب کس کی کیا پالیسی ہے، زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مستقبل کی حکمت عملی، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، اسی لیے بہت محتاط بیانات سامنے آتے ہیں۔ اکثر ہم جو دیکھ رہے ہیں ان دنوں کے اندر کہ کتنا اپوزیشن جو ہے وہ اپنا مستقبل کے آنے والے دنوں میں جو تحریک کوئی شروع کی جانی ہے، ہر کوئی بہت محتاط انداز میں جو ہے وہ بیانات، وہ بہت محتاط انداز میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو خاص طور پہ اگر حکومت کا جو اسٹانس اگر آپ دیکھیں تو بار بار جو ہے وہ این آر او پہ جو ہے وہ زور دینا، کرپشن پہ جو ہے وہ ایمفیسائز کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اے پی سی اور ایک مطلب آنے والے یا آپ کہہ لیں کہ واقعی کوئی ایسا طوفان جو ہے وہ حکومت سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے مطلب وزیر اعظم پاکستان کا بار بار جو ہے وہ اس چیز کے آگے جو ہے وہ مطلب آ کے کھڑے ہو جانا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا، اس پہ دلائل دینا، اور جو سب جوڈیس جو معاملات ہیں، جو کیسز موجود ہیں اس وقت عدالت میں، اس پر جو ہے وہ ایک تقریر کرنا
یہ ساری صورتحال کیا جو ہے وہ مطلب کس چیز کا پیش خیمہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار منصور بھائی، ایک چیز مجھے بڑی 3-4 دن سے جو میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، میرے ذہن کے اندر آتا بھی ہے کہ این آر او آخر ہے کیا چیز، اور اب مسلسل کیا واقعی جو اس وقت جو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا واقعی وہ جینون ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا واقعی وہ یہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، کیا واقعی ان کو بجٹ ناپسندیدہ ہے؟ کیا واقعی جو میثاق معیشت ہے یا مذاق معیشت کی ذکر کیا جا رہا ہے، یا شہباز شریف کی جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کی جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں، اس وقت پولیٹیکل لینڈ اسکیپ کے اندر میں ایک بالکل ایز اے لیمن جو میرے ذہن کے اندر ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا واقعی یہ پھر بعد میں ذکر آتا ہے واقعی، اب جیسے یہ حسن نے ذکر کیا ہے کہ اپنا جو ایٹ دا سیم ٹائم 3 این آر اوز کی 3 قائمہ کمیٹیز کے ان کو چیئرمین بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر شرجیل میمن کا بھی آج کی سٹوری ہے، وہ اپنے تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ اس کو ڈیل کریں گے اس کو، لیکن میں اس میں جاتے ہوئے بتا دوں کہ وہ ان کو ریلیز کیا، پھر پکڑ لیا ان کو بالکل، یعنی کہ وہ تمام جو کیسز تھے اس کے ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے اندر ابھی ایک اور اسٹیٹمنٹ اس کے اندر آیا ہوا ہے اخبارات کے اندر، آج کی اخبار کے اندر، کہ دسمبر کے اندر جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی۔ تو مجھے صرف ایک چیز، کیا یہ واقعی ایک لوگوں کے ہمارے ذہن کو، عوام کے ذہن کو ایک مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی شروع ہو رہی ہے، ٹرین مارچ بھی شروع ہو رہا ہے، اور وہ اے پی سی بھی شروع ہو رہی ہے، ایک دم سے آپ کو ایک بوائلنگ ٹیمپریچر سیاسی وہ بڑھ جاتا ہے پاکستان کا، ہر شخص جو ہے، لیکن نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، نہ کسی بھی عام عوام کو کسی بھی قسم کی کوئی فلاح، کوئی کچھ بہتر نہیں مل رہا۔ میثاق معیشت کر کے کیا یہ واقعی وہ ایگریڈ کر لیں گے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اسی طریقے سے پیسے منگائے جا رہے ہیں جو پہلے جو ایک پولیٹیکل وہ چلایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوام کی، تاکہ عوام کی توجہ اس طرف نہیں جائے، وہ آپ کو یہ کیا یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل موومنٹس جو ہیں، کیا وہ اس طریقے سے ایز اے لے مین، ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن ایز اے لے مین، ایک عام شہری کے طور پر میں بھی سفر کرتا ہوں، بجلی کے بل دیتا ہوں، گیس کا بل دیتا ہوں، یوٹیلیٹیز دیتا ہوں، اور جو مہنگائی کے اثرات ہیں ایسے پاکستانی شہری کے، وہ میرے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ اس کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ آخر ایسا کیوں ہے، کیا ایسی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کہ یہ بات تو خیر طے شدہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر 100% پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے، اس میں ہماری جو پچھلی گورنمنٹس گئی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں، اچانک کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ چیزیں بگڑتے یہاں پر پہنچی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہمارے مختصر حلقوں کو اس بات پہ آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں کہ کوئی جینون قسم کی چیزوں کو آپ لے کر آؤ تاکہ عوام کے مسائل ہوں۔ اس طریقے سے چیزیں بہت آگے بڑھتے چلی جائیں گی۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مارا ماری ہو سکتی ہے، یہاں پر قتل و غارت ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت سب سے زیادہ ہم لوگ ابھی تک وہ اے پی سی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے نہیں آئیں گے، مریم نواز شریف آئے گی نہیں آئے گی، اسی کے اندر ایک عام پاکستانی شہری کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ یہاں پر جو مجھے جو رمضان کے اندر نظر آیا ہے، جو 2 گھنٹے لوگوں نے یوٹیلیٹی سٹورز میں 10 روپے 5 روپے بچانے کے لیے 2 گھنٹے لائن لگائی ہے، یہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی ایڈریس نہیں کر رہا۔ نہیں، یقیناً یہ خوفناک صورتحال ہے، لیکن جو ہے وہ اگر دیگر پہلوؤں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے حکومت میں جو ہے وہ ایک بے چینی کی فضا نظر آتی ہے، اسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک طرف پہ نہیں نظر آتی ہے۔ اپوزیشن کا جو دوسری طرف جو ایک سب سے بڑا اہم معاملہ نظر آتا ہے کہ مطلب حکومت، اپوزیشن جو ہے وہ آج تک کسی ایک نقطے پہ جو ہے وہ اسٹینڈ نہیں لے سکی ہے، کنونس نہیں ہو سکی ہے کہ جو حکومت کو جو ہے وہ گرانا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ ایک اسٹانس ہے کہ حکومت گرانے کی طرف ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایسی ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں نظر آتی کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت گرائی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا سمجھا جائے کہ یہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ جو پارٹیز ہیں یہ جو ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ یہ حکومت رن کر سکتی ہیں، یہ بنیادی وجہ اس کو سمجھا جائے، یا جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے، جو ملک کو درپیش مسائل ہیں،
اور اس ساری صورتحال میں کوئی ایسی میسو آپ کہہ لیں کہ ایجیٹیشن یا کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ احتجاج یا کوئی لاک ڈاؤن جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت گرانے میں اپنا ایک لائے عمل جو ہے وہ واضح نہیں کر سکی ہے؟ دیکھیں نا، ابھی تک جو اپوزیشن کی طرف سے نکات اٹھائے گئے ہیں ان کا تو کہنا یہی ہے کہ جو پالیسیز اختیار کی ہیں موجودہ حکومت نے وہ اتنی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے کہ جو ہے وہ ملکی حالات کو بہتر کر سکیں. خاص طور پر جو IMF کے پاس جانے والی بات تھی اس کو اپوزیشن نے کافی پہلے، عمران خان صاحب نے جو پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے بیانات دیے تھے، آج اپوزیشن انہی پر سیاست کر رہی ہے. اور اس سے پہلے وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حکومتی حلقے میں بھی تو وہ لوگ موجود ہیں، وہ وزراء موجود ہیں، صوبائی وزراء موجود ہیں، ان پہ نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب صرف اپوزیشن کے اندر ایسے مسائل موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں گے، خاص طور پر ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ، جابس کے حوالے سے بات کی تھی. آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کے اندر علی اوسط جو بھی بات کر رہے تھے کہ وہی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نان ایشوز کو چھوڑ کر آپ نان ایشوز کی سیاست ہوتی ہے. عوام کو جو ہے وہ آپ سارا ٹی وی چینل، اسکرینز، اخبارات، APC اور ان تمام معاملات کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر وزیر اعظم نے جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ملک کے اندر بجلی کی صورتحال تھی، خاص طور پر عید پر، رمضان پر، اس کو سراہا کہ جی ملک کے اندر پاور سپلائی بہت بہتر رہی ہے. لیکن اب آپ اس وقت موجودہ صورتحال دیکھ لیں کہ پھر ایک بار جو ہے وہ بلوچستان میں، سندھ کے اندر جو ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر اصل دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ تو جو ہے وہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یو ٹرن کو جو ہے وہ جسٹیفائڈ کر دیا گیا. اور وہ جو بہرحال ایک بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل اور جو ہے پروگریسو قسم کی تقاریر حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی تھی. اس موجودہ صورتحال میں ان آئیڈیلائز تقریروں کا جو ہے وہ میرے خیال میں ذکر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر مناسب ہوگا، کیونکہ اس وقت جو آپ معاشرے کی صورتحال ہے وہ تو انتہائی جو ہے وہ خوفزدہ ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں جو ابھی موجودہ سینیریو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کا مطلب خاص طور پہ جو ہے وہ یہ ڈائیورجن جو ہے کہ صرف جو ہے وہ پوری قوم کو بجائے اس کے کہ کوئی جسٹیفیکیشن دی جاتی کہ کب تک جو ہے وہ اس خوفناک صورتحال سے نکلا جائے گا، کیا لائے عمل حکومت نے بنایا ہے، اس کے بجائے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ حکومتی جو ہے وزراء میرے خیال ہے کافی نہیں ہوتے. وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ 10 روز کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ قوم سے خطاب کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذرائع سے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، یا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. مطلب وہی 2-3 چیزوں کے گرد جو ہے وہ آپ کہہ لیں، آپ میڈیا کو کہہ لیں، آپ کہہ لیں کہ پورے پاکستان کے جو اس وقت سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو لے لیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بالکل ہٹ کے ایک پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ حکومت کیوں سنجیدہ نہیں لیتی ہے کہ کوئی لائے عمل جو ہے وہ قوم کو بتایا جائے کہ یہ حالات جو ہے وہ جیسے کہ ابھی مہنگائی کی صورتحال جو ہے سو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ یہی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ IMF کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ گیس اور بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا. تو آلریڈی جو اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. اچھا یہ جو معاملہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں اور جو ہے وہ کچھ عرصے جو ہے وہ قوم کو سفر کرنا پڑے گا، اس کے بعد اسٹینڈ لے لیں گے، تو یہ بھی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا جو ہے کوئی لائے عمل، کوئی جو ہے روڈ میپ جو ہے وہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جاتا، یا کہ یہ لوگ کوئی ورکنگ ان کی نہیں ہے، یا کس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے؟ منصور بھائی دیکھیں، ابھی جیسے آپ اگر اس کو دیکھیں پچھلے 2-3 دن کی اگر پولیٹیکل
جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اگر قومی اسمبلی کے اندر سلیکٹڈ کر ورڈس یوز نہ کی جائے، اس کی جگہ پھر دوسرے مسلسل ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت پی ایم ہے ان کو جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ ہے. قطع نظر اس بات کے اوپر میری 100% بلیونگ ہے کہ بدترین جمہوریت جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین آمریت سے جو ہے وہ لاکھوں درجے بہتر ہوتی ہے. اب اگر یہ پرائم منسٹر صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر جمہوری طریقے سے یا نان جمہوری غیر جمہوری طریقے سے، لیکن ہمارا ایک فیس جو ہے وہ ایک جمہوری ہے اور وہ الیکٹ ہو کر آ چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کے کہ آپ جو ایک لاک ڈاؤن والی پالیٹکس شروع کریں، ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کے بعد پھر چیزوں کو کریں کہ سب کے یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا چیز کی جا سکتی ہے. آپ کو میں ایک چیز میں نے آپ کو اس سے پہلے اپنے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، بڑی ایتھنٹک چیز ہے وہ، کہ ٹائمز میگزین نے اپنا ایک سروے کیا تھا پوری دنیا کے اندر، پاکستان کیونکہ دنیا کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں، سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں. تو اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ جو پورا انہوں نے گراف بنایا تھا، اس کے اندر مصر جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ کے لوگ پولیٹیکل ہیں، ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، ان کے پسند ناپسند ہوتی ہے. اس کے اندر پھر آپ کو اس کی بیسک وجہ اس نے بتائی تھی جو عرب اسپرنگ آیا تھا، سب چیزیں. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ حالانکہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ تھیوکریٹک ریاستیں موجود ہیں، مونارکی بھی موجود ہے، اور مڈل ایسٹ تو ہماری پوری ایک جو ہے وہ بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، لیکن اس کے اور پاکستان کے اندر بہرحال اس وقت جو ہے تیسری گورنمنٹ ہے جو کہ اپنے 5 سالہ ٹینیور جو ہے وہ پورا کرنے جا رہی ہے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹائم میگزین یہ کہتا ہے، وہ لکھتا ہے یہ اپنی کہ پورے پاکستان کی عوام کے 98% پاکستان کی عوام اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، ان کا سیاسی جماعتوں کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. جو ہمیں مختلف سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے لے کر، لیڈر سے لے کر اور پروٹیسٹر سے لے کر جو لوگ نظر آتے ہیں نا، جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کہہ لیا جائے کہ وہ سروے جو تھا وہ جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کا جو سیاسی جماعتوں پہ جو ٹرسٹ تھا وہ جو ہے وہ نہیں رہ گیا. سیاسی شعور اپنی جگہ موجود ہے، اور اسی سیاسی شعور کی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور گیپ جو ہے وہ سیاست دانوں کے درمیان اور جو ہے وہ عوام کے درمیان جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے. یہی بات بالکل. اس پہ میرا فوراً دوسری وقت کوشچن یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں سے ایفیلیشن کا ختم کر دینے کا کیا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کیا جو جن کا سیاسی شعور یا پولیٹیکل جو موومنٹ یا ایجیٹیشن کی پولیٹکس سے کیا وہ ختم ہو گئی ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر پاکستان پرسپیکٹو میں کہا. ابھی مجھے یاد ہے لاہور کے اندر میں تھا، تو لاہور کے اندر کسانوں کا ایک بہت بڑا ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، جس کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 ہزار انہوں نے لاہور کا جو مین انٹرنس ہے ٹھوکر نیاز بیگ اس کو بند کیا ہوا تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر جب وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو اس کے اندر جو میں نے جو وہاں پہ چیز آ کے نوٹ کی، کسی سیاسی پارٹی کا وہاں پہ جھنڈا نہیں، نہ پی ٹی آئی کا، نہ نون لیگ کا، نہ پیپلز پارٹی کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا، ورکرز کا پروٹیسٹ ہوتا تھا تو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیوسٹ آتا تھا. آدھی ڈیمانڈس ایکسیپٹ ہوتی تھی، آدھی ڈیمانڈس وہ گورنمنٹ اور اس کے اندر جا کے نیگوزیشن کا پارٹ ادا کرتا تھا اور چیزیں فل. اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ جو ورکرز ہیں، جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئے، آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوئے، لیکن وہ اب سیاسی جماعتوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس وقت مین پاکستان، اور جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں، جو سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اگر ان مسائل کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایڈریس نہیں کیا گیا تو پاکستان کے اندر لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ لوگ اب نہ بلاول بھٹو زرداری کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ پی ایم ایل این کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر. مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ایک اسٹوری کے لیے گیا ہوا تھا میں، اور نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو برا بھلا کر رہے ہیں ٹھٹا کے اندر. بھیا میں نے کہا آپ کیوں، آپ تو سپورٹر ہو. کہنا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے علاوہ. مجھے جس دن دوسرا آپشن ملے گا میں اس دن پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا، مجبور ہوں مجھے ووٹ دینے کے لیے. یہ ٹھٹا کہ باقاعدہ وہ حلقے کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ کنڈیشن ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، یہ کنڈیشن ہمیں پنجاب کے اندر نظر آتی ہے، کے پی کے اندر نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہم بالکل اس کے اندر اسٹک ہو گئے ہیں، سارا میڈیا اس کے اوپر چلا رہا ہے کہ جو ہے وہ اے پی سی ہوگی، اے پی سی نہیں ہوگی. مسئلہ یہ سارا ہے کہ یہ اس وقت جو عوام کے آنسوؤں کا حل کس طریقے سے کیا جائے گا. دیکھیں جو علی اسد بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیں خلا ایک بڑھتا جا رہا ہے. روایتی جماعتوں سے ہٹ کر لوگ
روایتی جماعتوں سے مایوس ہو کر، مطلب جو اس ملک کے اندر عموماً برسر اقتدار رہتی ہیں یا جو نمائندگی کرتی ہیں عوامی حلقوں کی، ان سیاسی جماعتوں سے لوگوں کی اب وابستگی اور ان سے رابطہ جو ہے منقطع ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں نا. اور کیونکہ نیچے ایک ماسس کا ایک ریئیکشن تو موجود ہے، جیسے کسان پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کسی وقت کوئی نہ کوئی کسی چیز کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو صحیح سمت نہیں مل رہی کوئی ایسی، یعنی ایک خلا بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو، عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا. حسن یقیناً جو ہے وہ بالکل اس صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سیاسی شعور میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کوئی کمی واقع ہو رہی ہے. یہ سیاسی شعور کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ جب عوام جو ہے وہ ریئلائز کرنے لگتی ہے اور کہ جو ہے وہ لیڈروں کی طرف سے جو ان کا حاصل اصول کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس وقت جو ہے وہ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، تو ناظرین انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو ہے دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ حکومت کی طرف سے جو دیا جانے والے بیانات ہیں، جو مسلسل جو ہے وہ کرپشن اور جو ہے وہ NRO اور APC کے حوالے سے جو حکومت کی طرف کا جو اسٹانس ہے، اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہم نے. اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کری کہ آج جو ہے وہ APC ہونے والی ہے. اس APC میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ کسی مدعے پہ جو ہے وہ کوئی لائے عمل جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں اور کسی تحریک کو حکومت کے خلاف جو ہے وہ کس حد تک آگے لے کے جا سکتی ہیں. لیکن یہاں جو گفتگو کا جو محور بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ جو دیگر ایشوز ہیں جو اس وقت موجودہ ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے، جو ایک خوف کی صورتحال بنی ہے مہنگائی بے روزگاری کے بعد، جو ایک آپ کہہ رہے ہیں ایک ویکیوم جو کریٹ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ بڑی حد تک سیاسی جماعتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا جو بنیادی جو سیاست کا محور ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. حسن جواد، یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو وہ کون سے ایشوز ہیں کہ جن کو بنیادی طور پہ ان کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یا جو ہے وہ APC میں حکومت گرانے اور نہ گرانے کی بحث میں جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ لازم و مظلوم قرار دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو مہنگائی اور یہ سب چیزیں اس وقت جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، اور خاص طور پر دیکھیں دو ٹیمز موجود ہیں نا. خان صاحب تو بہت زیادہ اسپورٹس مین ہیں، اس طرح ہی کی بات کرتے ہیں. خان صاحب اگر آپ اس سینیریو میں دیکھیں موجودہ جو خاکہ ہے، اس کے اندر خان صاحب کی طرف سے ایک مستقل ایک بیان ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ایمنسٹی لیں. اب مستقل وہ اپنے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے، جو اپنا ٹارگیٹ ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹیم کے اندر جو اس وقت جو بیک فٹ پر وہ گئے ہیں، فواد چودھری صاحب کو ان کو ہٹانا، اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے وہ وزیر خزانہ جو تھے ہمارے، ان کو ہٹانا پڑا. جبکہ اپوزیشن کی طرف سے آپ دیکھیں تو ان کے پاس اس حوالے سے کافی اسٹرانگ نیگوشیٹرز موجود ہیں، فرنٹ مین موجود ہیں، جو ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے بیانیے کو لے کر چلتے ہیں. اگر یہ اس طرح کی صورتحال کے اندر اپوزیشن ان مسائل کو بار بار ہائی لائٹ کرتی ہے. گزشتہ روز بھی فیصل واڈا صاحب جب اسمبلی کے اندر فلور پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور ان سے پیسے نکلوائیں گے، یہ NRO مانگتے رہے، اب تو چیخیں نکلیں گی. وہ اسی طرح کا ان کا جو ہے وہ ایک رویہ تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ علی زیدی صاحب کا ایک جو ہے ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا اسی وقت، اور انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا پیسہ، پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کا پیسہ کہاں، یہ تو ہمارا عوام کا پیسہ ہے، ان کا تو پیسہ ہی نہیں ہے. بھائی اس طرح کی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پاس بس یہی دو باتیں کرنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ آپ کے پاس گورنمنٹ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی ایک ٹیم ایسی ہو جو اس پوائنٹ پر جو ہے وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے کوئی پلاننگ تو رکھیں کہ ہماری اس وقت یہ گروتھ موجود ہے. کل بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر فیصلوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو بجٹ کے حوالے سے خان صاحب نے جو بریفنگ دی ہے، جو ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
کہ اس موجودہ صورتحال میں سے اچھا بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا تھا. مطمئن کرنے کی کوشش کی اپنے لوگوں کو, لیکن اس دوسری طرف اپوزیشن انہی کی پوائنٹس کے اوپر تو جو ہے وہ بار بار حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے. دیکھیں ایک تو موجودہ صورتحال اگر آپ خارجی جو ملک کے ساتھ اس وقت جو خارجی معاملات ہیں وہ یقیناً وہ بھی بڑی حد تک جو ہے وہ تشویشناک ہیں, لیکن جو خارجی جو داخلی ملک کی صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ اکانومی کا جو اس وقت بحران کا شکار ہے پاکستان, اس ساری صورتحال میں اور اگر اپوزیشن کا رویہ دیکھیں تو بڑی حد تک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک نرمی کا عنصر نظر آتا ہے. اگر شہباز شریف صاحب کی تقریر کو بھی لے لیا جائے اور جو ہے وہ جس قسم کی پیشکش جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف کی جا رہی تھی, یا نون لیگ کی طرف سے اوور آل, یا پیپلز پارٹی کا جو بلاول صاحب کے بھی جو ہے وہ ایسے بیانات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک مثبت جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ حکومت کی طرف جو ہے دیکھا جا رہا تھا. اس کے باوجود یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مشترکہ لائے عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لائے عمل جو ہے وہ بناتی کہ جس لائے عمل کی بنیاد پر جو ہے موجودہ جو کرائسس ہے اس سے جو ہے وہ نکلا جاتا. اس سے زیادہ بہتر تو منصور صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی اور بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک اپوزیشن اور جو اس وقت جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے اس کو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کی پارٹیز ہوں, چاہے وہ ایک نیوٹرل ہو, وہ سب سفر کر رہے ہیں. اس کی ابھی آپ کی جو بات ہو رہی تھی اس سے مجھے ابھی ایک آج سے 6 مہینے پہلے غالباً مجھے اسپین اور گریس کا اپنے یونان کی پوری ایک پولیٹیکل موومنٹ کے وہ گریس جو ہے وہ بھی دیوالیہ ہونے جا رہا تھا اور اسپین دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, تو وہ یورپی یونین نے وہ آسٹریٹی جو میجرز کے لیے کفایت شعاری بجٹ جو ہے وہاں پر عوام کی طرف امپلیمنٹ کرنے دیا گیا. تو اسپین کے اندر اس کفایت شعاری جو بجٹ تھے وہ میجرز تھے, اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک موومنٹ شروع ہو گئی. اچھا وہ موومنٹ آگے بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ پہنچی ہے کہ کیٹالونیا جو اسپین کا ایک بہت ہی مشہور ترین ایک صوبہ کہہ لیں آپ, ایک بڑا شہر کہہ لیں, اس کے لوگوں نے ایک الگ اپنی پارلیمنٹ کا اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو آزادی کی طرف کہ ہم جو ہے وہ اس کو آزادی کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن بہرحال وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور کہ یہ اس طرف, لیکن عوام کو اور وہاں کی لیڈرشپ بیٹھی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے واپس لیے کفایت شعاری بجٹ کے حوالے سے. اور کیا کہتے ہیں میجرز کی یورپی یونین وہ کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین کہہ رہی ہے, حالانکہ وہ اس کا پارٹ ہے کہ ہم جو ہے ان کو مزید جو ہے وہ بیل آؤٹ نہیں کریں گے, ان کو چاہیے کہ اپنی کفایت بالکل سیم جو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ جو وہاں پر نظر آتی ہے اسپین کے اندر نظر آتی ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ نظر آتی ہے. اسی طریقے سے میرے خیال میں علی کہ وہ جو کرائسس کا سینیریو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے بڑی حد تک آپ کو جو ہے وہ ریزیمبلنس جو ہے وہ نظر آئے گی, لیکن جو اس طریقے سے جو موومنٹ وہاں ڈیولپ کی گئی, جس طریقے سے جو ہے وہ کفایت شعاری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا, قوم کو جیسے جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی تشخص کو جو اجاگر کرنے کا سلسلہ تھا, یا دیگر اگر آپ ممالک میں دیکھیں مطلب پاکستان دنیا میں واحد ایسا ملک نہیں ہے یقیناً کہ جہاں پہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. دیگر جو ہے ایسی بہت ساری تاریخ میں ہمارے ساتھ میں مثالیں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, لیکن قوموں کا تشخص جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا ہے, ایک بیانیہ جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے قوم کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ مطلب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو موجودہ اس کرائسس کی صورتحال میں حکومت ایسا کوئی نیریٹو جو ہے وہ بلڈ نہیں کر سکی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے, اور جس کی بنیاد پر قوم جو ہے ان مشکل حالات کا سامنا کرے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. تو ایسی کوئی کمپین, ایسا کوئی نیریٹو, ایسا کوئی لائے عمل جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ سکا ہے. اس وقت جو ہے وہ دیگر خبریں یقیناً موجود ہیں. کل ایک بڑی جو ہے وہ میجر ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی, شرجیل میمن صاحب جو ہے سابق صوبائی وزیر ہیں, ایک معروف پیپلز پارٹی رہنما بھی ہیں, 21 ماہ بعد جو ہے وہ ان کی رہائی جو ہے وہ کچھ لمحے کے لیے جو ہے وہ عمل میں آئی, وہ ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کی گرفتاری ایک اور کیس میں جو ہے وہ مطلوب ہو جاتی ہے. اور وہ تو اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ مطلب یہ کیا ہے کہ مطلب ایک شخص جو ہے وہ جس وقت گرفتار ہوتا ہے, یہ موڈس آپرینڈائی یقیناً ہمارے معاشرے میں نیا نہیں ہے, ایسے متعدد جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ مطلب رونما ہوتے ہیں, لیکن کسی سیاسی شخصیت کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے گرفتاری ڈالنا, تو اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھیں یہی چیز تو بعض اوقات جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر ہم لوگوں کو جو ہے نا ڈالتی ہے کہ
کل ہی آپ نے اپنی جو ایک نیوز دی تھی کہ وہ جی ڈی اے سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے، ایکٹیو کی جا رہی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جی ڈی اے کے مختلف جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اس وقت، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ بھی چلے گا کہ کس طریقے سے جی ڈی اے پر سندھ کی پالیٹکس کے حوالے سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ سیٹ ایک دی منسٹری کی آفر کی گئی ہے یہاں پر جو ہے۔ اچھا، دو چیزیں پھر ہمیں نظر آتی ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ یا تو واقعی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان کے لیڈرز کو کیا کہتے ہیں ان کو مزید بلیک میل کیا جائے گا کہ جو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بھی جو ہے اسی ٹائم پہ جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی این آر او بن چکا ہے اور ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ ان کے سارے کیسز ختم کر کے دوبارہ سے مین اسٹریم کے اندر لے کر آیا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی کے جو کچھ مخصوص دھڑے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے گا انڈر دا ٹیبل، جو ان ہاؤس تبدیلی جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے آنے کے چانسز ہیں، اس کے یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ واقعی ایک اتنی کنفیوژن کا ماحول ہے کہ وہ عدی فریال تالپور کے کو گھر کو سب جیل بنا دیا جاتا ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر بھی آ جاتے ہیں، زرداری صاحب کے، خواجہ سعد رفیق کے، باقی کسی کے پروڈکشن آرڈر نہیں آتے۔ یہ سب چیزیں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی کیا ہماری جو قومی اسمبلی ہے، ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے، اسپیکر ہیں، وہ کیوں نہیں خود سے فیصلہ کر پا رہے ہوتے۔ علی، ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیکج جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے، ایک رپورٹ موجود ہے کہ جس میں جو ہے وہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی شرجیل میمن صاحب کی گرفتاری اور رہائی اور گرفتاری سے متعلق، تو اس پیکج کو جو ہے وہ ہم یقیناً جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جسٹس کریم خان آغا اور جسٹس عمر سیال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت کر لی۔ عدالت نے شرجیل میمن کا نام ای سی ایل میں ڈالنے اور ملزم کو 50 لاکھ روپے کی زر ضمانت جمع کرانے کا حکم دیا۔ شرجیل میمن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ شرجیل میمن 2017 سے جیل میں ہیں۔ درخواست میرٹ پر دائر کی گئی۔ اتنے عرصے میں شرجیل میمن کے خلاف 50 گواہوں میں سے صرف 3 گواہوں نے بیان قلم بند کرایا ہے۔ وکیل نے کہا ان کے موکل پر اشتہارات مہنگے دینے کا الزام ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ شرجیل میمن پر اختیارات ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ہمیں شرجیل میمن نہیں، سندھ حکومت کے خلاف شکایت موصول ہوئی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور چینلز کا باہمی معاملہ ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ شرجیل میمن نے کک بیکس لی ہیں؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شرجیل میمن نے کک بیکس وصول کی ہیں، تاہم شرجیل میمن نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 21 ماہ سے جیل میں ہوں، انصاف کی امید تھی، عدالتوں پر اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ 21 ماہ بعد 21واں مہینہ چل رہا ہے، انفیکٹ مان لو یہ عدالتوں پہ اعتماد ہے اور پورا بھروسہ اپنے رب پہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کہتا ہے بہترین کے لیے۔ دیکھیے جی، میرا نام آلریڈی ای سی ایل پہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، ادھر موجود ہوں، انکوائری کو فیس کروں سب۔ اس سے پہلے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس کے آغا نے شرجیل میمن کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی تھی۔ ممتاز جمالی، جی نیوز، کراچی۔ جی ناظرین، تو اس وقت جو موجودہ سندھ میں بالخصوص اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو یقیناً صورتحال ایسی ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس سے جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی حد تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے۔ اور اگر آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں، جیسے کہ علی نے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ایک مزید منسٹری کی جو ہے وہ ملنے کی جو ہے وہ نوید سنا دی گئی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جی ڈی اے کی جو ہے وہ ایک بڑی میسو موومنٹ آپ کو اس وقت جو ہے وہ پورے سندھ میں جو ہے وہ دکھے گی۔ وہ قوم پرستوں سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا ایک مطلب بہت تیزی سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کہ، اور اس ملاقاتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد جو ہے وہ اس تحریک کو جو ہے اس میں عوام کی جو شرکت ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کرنے سے متعلق جو ہے وہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈرائیو جو ہے حکومت کی طرف سے یا جی ڈی اے کی طرف سے جو ہے وہ اس وقت انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس موجودہ صورتحال میں مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ اگر حالیہ اگر ان کے جو ہے وہ پروٹیسٹ دیکھیں، جلسے دیکھیں، تو ایسی کوئی خاص پارٹیسپیشن یا عوام کی کوئی خاص جو ہے وہ آپ کہہ لیں رجحان جو ہے وہ اس مطلب جو
اس سے پہلے جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا خاصا رہا ہے، ایسا کوئی رجحان جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہے. اس کے باوجود حکومت کا خوفزدہ ہونا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مطلب ظاہر کرتا ہے؟ منصور بھائی، ابھی جیسے انٹیریئر سندھ کے اس میں ابھی دیکھیں، ابھی بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو انٹیریئر سندھ ہے، جسے میں رورل سندھ جسے آپ کہہ لیں، اس کے اندر بہرحال پیپلز پارٹی کی ابھی نواب شاہ کا جلسہ ہوا ہے، ابھی دو تین دن پہلے جلسہ ہوا تھا، جس کے اندر کافی واضح ان کی پارٹیسپیشن تھی. کیونکہ پیپلز پارٹی کا اور ہمیشہ آج تک ہوتا یہی آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب کیا کہتے ہیں ٹرین مارچ کا اعلان کیا تو کراچی سے وہ لاڑکانہ تک کا، کشمور تک کا جو انہوں نے اعلان کیا، اس پہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کارڈ جب بالکل جو ہے اس کے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں تو وہ سندھ کارڈ یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر، جو حلقے کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کی بنیاد کے اوپر نیگوسیشن کرتی ہے. اچھا، انہوں نے تھوڑی بہت اپنی، اب وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں بے نظیر کے دور کی پیپلز پارٹی سے یا بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کے دور سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہ وہ اپنا جو ہے وہ 88 کے اندر بی آ رہی ہیں تو وہ لوگ جو ہے فوجی تک جو ہے وہ اپنی گنیں رکھ کے ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، یا جو ابھی جو جلسہ ہوا 2000 دسمبر جب ان کی ارائیول تھا، جس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر، تو اس سے آپ تو کمپیریزن نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کا گراف تو بہت نیچے گرا ہے، لیکن ابھی بھی رورل ایریاز کی جو سب سے بڑی پارٹی بہرحال اس وقت پیپلز پارٹی ہے. اور وہ اگر واقعی یہ لوگ ایجیٹیشن کے اوپر آ جائے، عوام کو انہوں نے باہر نکال دیا نا، تو اس کے بعد پھر واقعی کوئی حکومت کوئی سخت اور ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو نیگوسیشن شروع ہو رہی ہے جی ڈی اے والوں کے ساتھ، جو گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اس میں ذوالفقار مرزا صاحب ہو گئے، ارباب غلام رحیم صاحب ہو گئے، اور فنکشنل لیگ کے کچھ، ان لوگوں کو جس تیزی سے کے ساتھ جن کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، وہ ایک بقدر ایک پولیٹیکل مینوورنگ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اگر وہ واقعی ایک ایجیٹیشن کی پروٹیسٹ شروع ہو جائے تو ایک تو وہ ان کا جو ورکرز کا جو وہ ہے جو تعداد ہے اس کو توڑی جا سکے، اور اس کے بعد پھر عوام کو بھٹکایا جا سکے. تو یہ چیز تو واقعی ایک نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کہ وہ جی ڈی اے بھی بنائی جا رہی ہے، ایک ریسٹرکچرنگ، پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ آپ کہہ لیں کہ وہ پاکستان کے اندر، سندھ کی سیاست کے اندر وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ کھلے گی، اور چیزیں بات ہوئے گی کہ گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس سے کوئی میٹنگ ہو گئی، کوئی کارنر میٹنگ ہوئی، کوئی جلسہ ہو گیا، جو کہ ابھی تک ظاہر سی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے اسٹوری دی ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں یہ کچھ عرصے میں ابھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں جو اس وقت کل بلاول بھٹو کا جو بیان آیا ہے، اس میں جو سندھ میں ٹڈی دل کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں وہ سندھ اور بلوچستان کے کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے. یعنی اس ساری پولیٹیکل سنیریو کے اندر وہ جس موقع کی تلاش میں ہے، یعنی آپ کو ماسس کا چاہیے، ماسس کا ریئیکشن چاہیے. ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اوپننگ نہیں ملتی ہے نا، مطلب لوگ اپنی غصہ ہے یا اپنے احتجاج کو کس طرح سے ریکارڈ پر کرائیں گے. عام پبلک کرتی ہے، احتجاج تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں. سندھ کے اندر اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہوگی تو موومنٹ بنے گی وہاں سے، اور اس کو پھر اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، جو اس کو لیڈ کرے گا وہ اس کی ڈائریکشن طے کر لے گا. تو یعنی اس موقع سے، کیونکہ یہ ٹڈی دل والا معاملہ اخباروں میں بھی کی بھی زینت بن رہا ہے، اور بہرحال ایشو بنتا جا رہا ہے، کسانوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہوگا. تو وہ اس موومنٹ کو، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جو رورل ایریا کے اندر چھوٹے علاقوں میں لوگ ہیں، کسان ہیں جو ان شعبوں سے وابستہ ہیں، ان کی تو ان کا کچن، گھرداری، روزی اور روزگار تو یہی ہے، جو سال میں وہ چند کچھ پیسے کماتے ہیں. پیسے بھی نہیں ہوتے زیادہ تر، تو وہ عموماً تبادلے پر چیزوں کے، جسے آپ بارٹر کہتے ہیں، مختلف انداز سے ان کے ہاں ان کا گھر کا سسٹم چلتا ہے. یعنی جب کسی کے روٹی کا، بچوں کے نوالے تک کا معاملہ آ جائے گا تو اس ساری موومنٹ کے اندر آپ کو ایک اچھا ایک سیاسی ورکر ملے گا، وہ کارکن جس کا پولیٹیکل انسٹانس بہت اچھا، مطلب اس کی انرجی بہت ہوگی، اور پھر اس کی اینگلنگ کر کے وہ سیاسی جماعتیں. اس میں یقیناً جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتی ہے، کیونکہ بہرحال اس وقت عوام کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، اور یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فورسیبل ایک مطلب ایک پینک کی صورتحال جو آپ اس میں ایک چیز آج بھی معاشرے میں نظر آ رہی ہے. رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور مزید جو ہے وہ چیزوں میں اضافے کے حوالے سے جو ہے. ہاں، تو بالکل اس تمام صورتحال میں اگر آپ دیکھیں نا تو عوام کو جو ہے وہ اس وقت یقیناً جو ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور اگر اپوزیشن جو ہے وہ آگے آتی ہے، اسٹینڈ لیتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ویکیوم کو فل کرنے میں جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، عوام کی امیدوں پہ پورا یقیناً جو ہے وہ اتر سکتی ہے.
اور اگر جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں بن پاتی ہے، اپوزیشن جو ہے یا سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو یقیناً جو ہے وہ یہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت جو موجودہ عوام جن مسائل کا شکار ہے ان مسائل سے جو ہے وہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے یا ان مسائل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے اور ان مسائل کا تدارک کیا جو کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ اگر عوام کے پاس جو ہے وہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے اور سیاستدان جو ہے جیسے کہ گفتگو میں عموماً ذکر ہوتا ہے وہ ڈیل اور ڈھیل اور یہ تمام چیزیں جس قسم کی جو ہے وہ گفتگو، اگر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کو جو ہے وہ اس وقت کرتی ہیں اور عوام کو جن مشکلات کا شکار ہے اس کو جو ہے وہ بالکل ان ایشوز کو پس پردہ رکھ دیتی ہے، تو جو ہے وہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے علی کس طرف جو ہے وہ چلا جائے گا؟ اب چھوٹے منہ بڑی والی بات ہے، لیکن واقعی یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہماری جو سیاسی جماعتوں نے اور رولنگ ایلیٹ نے خاص کر اگر اس چیز کو فوری طور پر روٹی کی قیمت کو سستا نہیں کیا، مطلب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر پابندی نہیں لگائی، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر عوام بہت جلدی غصے میں آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی ایک چیز اور بھی ہے، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس کے اندر ایک چیز نظر ابھی آپ نے اچھا میں آپ کو ایک اور جاتے جاتے ایک بریکنگ اگر میں دیتا جاؤں اس وقت کہ 60 سے 70% کے الیکٹرک نے کیا کہتے ہیں اپنے جو شیئرز ہیں وہ شنگھائی الیکٹرک کو بیچ دیے ہیں، تو اس کے بعد پھر اب یہ ہوا ہے کہ جو ٹپال جو انڈیویجول پاور پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ انہوں نے رینیو نہیں کیا، ریوائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے کراچی کے اندر خاص کر جو الیکٹریسٹی کے جو اناؤنس اور ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ کے جو ڈیوریشن وہ بہت بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ کو مکمل طور پر 100% ٹیک اوور کرے گی تو اس کے بعد پھر آپ وہ ٹپال والوں کے ساتھ آپ معاہدہ کریں۔ ابھی تک اسٹوری ابھی تک آئی نہیں، بس یہ چل رہا ہے کہ بھائی وہ اپنا گرمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے۔ یہ چیز ہے منصور بھائی، اگر اس کو فوری طور پر حکومت نے ابھی گیس کی قیمت اسی آج کی اخبار کے اندر ہے نا کہ گیس میں جو جس کے 300 یونٹ جو ہے جو زیادہ استعمال کرے گا اس کو 100% دینا پڑے گا، جو 300 یونٹ سے نیچے یوز کرنے کا اس کو 137 روپے زیادہ دینا پڑے گا۔ اس وقت کہاں آپ جائیں گے؟ ناگن چورنگی کے اندر، کراچی کے ناگن چورنگی کے اندر اسٹوری ہے کہ ایک ماں نے جو ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ فلیٹ کے اوپر سے کود کر خودکشی کی اور مر گئے۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ انٹیریئر سندھ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کسی نے چھت کے ساتھ ٹانگ کے خودکشی کر لیا۔ ہم نے جو خودکشی کے اوپر ہم نے جو اسٹوری کی ہے اس میں نارملی پہلے یہ ہوتا تھا کہ محبت میں ناکامی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں کہ ڈاکٹر جو ایک مڈل کلاس بڑا طبقہ تھا جس کی کم سے کم تنخواہ ₹1,00,000 70,000 روپے تنخواہ تھی، وہ موجود تھے۔ بالکل ناظرین، اس وقت یقیناً اس ایک خوفناک صورتحال اگر آپ کہہ لیں کہ جو اس تمام مہنگائی بے روزگاری کا جو اس وقت امپیکٹ پڑا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت عوام پہ پڑا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اور دیگر ایشوز اس کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو اگر ہم دیکھ لیں مسلسل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کا جو ہے وہ ایک بڑا شارٹ فال ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بے روزگاری، مہنگائی اور یہ اس قسم کی جو اذیتیں ہیں اس گرمی کے موسم میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگریشن لیول جو ہے وہ یقیناً بڑھتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ حسن جواد صاحب، علی اوسط صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔